السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان آفتاب ہے اور آج میں آپ کو ارطغرل غازی کی سیزن نمبر 1 اور ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں ایک اوور ویو دوں گا۔ سیزن کا آغاز ارطغرل غازی اور دیر دمیر سے ہوتا ہے جب وہ ایک تلوار کو پگھلا کر اس پہ ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ اپنے دل اور ایمان کی طاقت سے بول رہے ہوتے ہیں، حق ہے وہ اللہ اور سچ ہے وہ اللہ۔ پھر ارطغرل غازی دیر دمیر استاد سے بولتے ہیں، ذکر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ پھر دیر دمیر ارطغرل غازی کو بہت ہی خوبصورت اور نایاب تلوار دیتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی شاندار دکھائی دیتی ہے۔ پھر ارطغرل غازی یہ تلوار دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہ تلوار دشمنوں پر قہر باندھ کر ٹوٹے گی، اور دیر دمیر بولتے ہیں یہ تلوار تم جیسے بہادر کے ہاتھ میں ہی مظلوموں کا دفاع کرے گی۔ پھر ارطغرل غازی بولتے ہیں ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور نہ ہی علی سے بہادر کوئی ہے اس جہاں میں، دیر دمیر ان کی بہادری کا یقیناً کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر ارطغرل غازی عزم کرتا ہے کہ یہ تلوار صرف اور صرف ظلم کے خلاف ہی نکلے گی۔ اسی دوران گندودو ایک 40 اشرفیوں کا نقشہ خرید کر لاتا ہے جس پر سلجان خاتون اس پر بہت ہی تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ پھر گندودو اس نقشے کو بیان کرنا شروع کرتا ہے جس میں وہ بغداد، شام، حلب اور سلطان کے محل کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے۔ اس وقت سلجان خاتون بولتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم قبیلے کا کیا کرو گے اور کہاں لے کے جاؤ گے، ہمارے بڑوں کو تو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو صرف اپنے خیمے میں بیٹھے مزے کریں۔ اس دوران ایک نقشے میں ایک بہت ہی خاص جگہ دکھائی دیتی ہے جس پہ سلجان خاتون اس سے جگہ کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن گندودو کہتا ہے اس بارے میں تو ہم کل ہی بات کریں گے۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیر و تفریح اور شکار کو چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک سلیبیوں کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جس میں ٹائٹس نامی کمردار قلعے کی دیوار سے داخل ہوتا ہے اور ایک سپاہی کو مار کر اس کو ٹانگ دیتا ہے اور دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے، اور پھر قلعے کی دیوار سے نیچے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے اور پھر تمام سپاہیوں کو چوکس رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی دوران ہم آپ کو بتائیں کہ استاد اعظم اور اس کی بیٹی الابورا بھی اس قلعے میں داخل ہو جاتی ہے اور ٹائٹس ان کو ویلکم کرتا ہے۔ پھر استاد اعظم ٹائٹس کو قلعے میں کے اندر لے جاتا ہے تو اور اس سے قیدیوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پھر ٹائٹس بولتا ہے کہ قیدیوں کا کام میں نے اپنے بھائی بائسول کو دے دیا ہے، وہ ان قیدیوں کو قائرہ تویگر کے ہاتھوں میں پکڑا دے گا۔ اس دوران بائسول نعمان کے بچوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور نعمان اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور نعمان کی بیٹی اسے کہتی ہے بابا ہم تو اپنے ہی محل میں قیدی بن کے رہ گئے، اور نعمان کہتا ہے بیٹا انشاءاللہ ہم ان ظالموں کے ہاتھوں سے ضرور آزاد ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑی سازش کے بارے میں بتاؤں کہ استاد اعظم اور ٹائٹس چاہتا تھا کہ قائرہ تویگر کو سلطان علاء الدین کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں رکھا جائے تاکہ وہ بہت ہی خفیہ معلومات ہم تک پہنچاتا رہے۔ ہم آپ کو قائرہ تویگر کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ قائرہ تویگر ایک ظالم انسان تھا جو اپنے جائز و ناجائز مقاصد پورے کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس کا جو خاص کام تھا وہ تمام قبائل سے موصول اکٹھے کرنا تھا۔ استاد اعظم جو ایک بہت ہی شاطر اور چالاک انسان تھا، وہ ٹائٹس سے بولتا ہے صلیبی جنگ سے پہلے سلجوق ریاست کی طاقت کو توڑنا ہوگا اور ہمیں قلعے کے اندر اپنے جاسوسوں کی تعداد کو بڑھانا پڑے گا۔ استاد اعظم یہ بھی بولتا ہے کہ پادریوں کا ایک گروہ ہے جہاں سے ہمیں خبر ملی ہے کہ صلیبی جنگوں کے خلاف ہیں، پر ٹائٹس بولتا ہے ہمیں جلدی عیسائی پادریوں کو بیدار کرنا ہوگا اور ان کا بیدار ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہم مل کے قدس کے لیے جنگ کریں گے اور اس کے لیے مسلمانوں کو مشترک کر کے اکسائیں گے۔ اور پھر ٹائٹس بولتا ہے اور اس کام کا آغاز ہم بہت ہی اہم قیدیوں کے ذریعے لیں گے جیسا کہ نعمان۔ پھر بائسول نعمان کو بولتا ہے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو آج تم سلجوق کے سلطان ہوتے، اور نعمان بولتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں پوپ کا غلام بن کے رہوں، لیکن نعمان نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اور بائسول بولتا ہے کہ مسلمان تم جیسے مسلمانوں کی تقدیر میں رسوائی ہی لکھی ہے۔ بائسول بولتا ہے تم ہمارے مسلمان اتحادی قبائلوں کے ہاتھوں ہی مارے جاؤ گے۔ اسی دوران ایک سپاہی نعمان کی بیٹی کو
پانی پلانے کے بہانے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے اور چھونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر نعمان اور اس کے بچے جنگلات توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کار بائسول ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بائسول اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ظلم نعمان دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور پھر اس نے اونچی سی صدا لگائی، اے اللہ میری مدد فرما۔ اور پھر اسی دوران ارطغرل غازی اور اس کے سپاہی نمودار ہو جاتے ہیں، اور بائسول اس کے سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور بائسول کو اور اس کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ہم آپ کو قبیلے کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے جو کہ اعظم فراغہ اور اس کے ساتھی سلمان شاہ کے قبیلے میں آتے ہیں، اور سلمان شاہ اس سے تجارت کی اجازت لیتے ہیں، جو سلمان شاہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتائیں کہ قائرہ طوغر جو ہے وہ بہت ہی زانی انسان تھا، وہ بہت سی لڑکیاں کے ساتھ غلط کام میں مشغول ہوتا تھا۔ ایک تاجر بہت سی لڑکیاں لے کے آتا ہے اور وہ اس کو ان کی نمائش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ صلیبی سپاہیوں پر حملہ ہو گیا ہے، اور پھر قائرہ طوغر جو لڑکی پسند کرتا ہے اسی لڑکی کے ذریعے ہی اپنے سپاہی کو مروا دیتا ہے۔ اور پھر ارطغرل غازی نعمان اور اس کے بچوں کو اپنے قبیلے میں لے آتے ہیں، اور نعمان اور اس کے بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے، اور نعمان کی بہت زیادہ خدمت کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ناظرین سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو بہت پسند آئی، ہماری اسٹرگل بہت پسند آئی، ہماری اگر محنت بہت پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔